السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مگر اصل سعادت اس میں ہے کہ بندہ اپنی خطاؤں کو پہچاننے، ندامت کے آنسو بہائے اور سچی توبہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ آج کی کہانی ایک ایسے گناہگار انسان کی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندھیروں کو اللہ کی رحمت سے روشنی سے بدل دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رب کی رحمت ہمیشہ اپنے بندے کے انتظار میں ہے، بس بندہ خلوص کے ساتھ توبہ کرے۔ آج میں ایک ایسے ہی واقعہ کے بارے میں بتاؤں گی جس کو سن کر آپ کو روح کا سکون ملے گا، اور آپ اگر اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں تو یہ سننے کے بعد آپ اس طرح کے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ سچی توبہ کرنے والے گناہگار کا واقعہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دو بار سنا ہوتا تو میں بیان نہ کرتا، لیکن میں نے اس حدیث شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 بار سے زیادہ سنا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے میں نے یہ سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی قسم کے گناہ سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آئی تو اس شخص نے اس شرط پر 60 دینار دے دیا کہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ شخص بدکاری کے لیے اس عورت پر بیٹھنے لگا تو عورت کانپتی ہوئی روتی ہوئی کہنے لگی۔ اس شخص نے کہا، تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تیرے ساتھ زور و زبردستی کا معاملہ تو کیا ہی نہیں۔ عورت نے کہا، ایسا تو نہیں کیا، لیکن میں نے زندگی میں ایسا عمل کبھی نہیں کیا، مگر آج سخت ضرورت نے مجھے اس کام پر مجبور کر دیا ہے۔ عورت کی بات سن کر کفر پر زبردست اثر ہوا اور یہ کہہ کر عورت کو چھوڑ دیا کہ اب میں اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ اس رات کفر کا انتقال ہوتا ہے اور صبح کو اس کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا، بے شک اللہ نے کفر کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھا آپ سب نے، اس نے ایک گناہ چھوڑا اور اسی رات اس کی ڈیتھ ہوگی۔ تو آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے کب لکھی ہے۔ تو ہر طرح کے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب میں بات کرتی ہوں گناہوں سے توبہ کرنے والے کی فضیلت کے بارے میں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے کہ جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہو تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اہل جنت کی سرفہرست میں اس کا نام درج کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ان الفاظ کے ساتھ مرکوز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا رحیم ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور وہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم پھر بھی وہی ہے، ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے گناہ کر لیں، ہم نہیں تھکتے، وہ ہمیں دیتا ہی رہتا ہے اور ہم آگے سے اس کے نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے پیار محبت کرنی چاہیے، جس طرح وہ ایک آنسو ہمارا زمین پہ گرتا ہے اور وہ ہمارے سب کی سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس سے محبت کریں، اس سے باتیں کریں، جو بھی ہمیں دنیا میں چاہیے ہوتا تو اپنے رب سے مانگے، کیونکہ دینے والی ذات تو وہی ہے، بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اپنے رب سے مانگے اور اپنے رب سے جڑے، اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ اپنا کنیکشن اتنا اسٹرانگ بنائے کہ آپ کو کسی سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اتنا زیادہ اللہ سے پیار، آپ کی زندگی کچھ ہی دنوں میں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی دے گا جو آپ نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں ہوگا۔ آگے بات کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔
حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زنا کاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے، اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے، میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہوگی، اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے، ہائے آج 2 گھڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا۔ اے کفر، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر میں اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفر پر گہرا اثر ڈال دیا، اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی اور اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کر کے وہ رونے لگا۔ قبر کے بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے، اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اس عورت نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے کاموں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہ، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا، میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کی، یا الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری خطائیں معاف کر دے، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفر کا انتقال ہو گیا، صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے کفر کے گناہ معاف کر دیے۔ اس واقعہ میں بے کس و مجبور عورت کا حال ملاحظہ فرمائیے، جس نے ابھی گناہ کیا نہیں مگر وہ بید مجنوں کی طرح کانپ رہی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور عذاب کا خوف محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ ارشاد ربانی نے فرمایا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ مذکورہ عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے نہ صرف اس گندے اور حرام کام سے نجات دی بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کفر جیسے سیاہ روح اور گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی قدرتی طور پر اعلان کر دیا گیا۔ تقوی انسان کو ایسے ہی جذبات و احساسات سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور ان کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام کے بعض واقعات سیرت کے کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کو حسب سابق کچھ خواتین نے گناہ کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا، مثلا مرثد بن ابی مرثد گنوا۔ یہ سب وہ کردار ہیں جو تقوی کی بدولت وجود میں آتے ہیں۔ اسلام ایسی ہی صورتوں کی توقع ہر مسلمان سے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اس سلسلہ میں مروی ہے، مثلا اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اور یہ سارا میں نے واقعہ ایک بک سے لیا ہے اور اس بک کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات۔ آپ سب مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو میری یہ کہانی، میرا یہ نالج کیسا لگا، اور اچھے کومنٹ کیجیے گا اور اپنی خصوصاً دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے یہ ضرور کہیے گا کہ اللہ ہم نے بھی بہت سے گناہ کیے ہیں، انسان تو ہوتا ہی گناہوں کا مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ لازمی کہیے گا کہ اے اللہ ہمیں بھی معاف کر، اور اگر اللہ تو ہمیں معاف کرتا ہے تو دوسروں کو بھی معاف کر۔ دوسروں کو بھی یاد رکھیں، دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے آس پاس غریبوں کو دیکھیں، کسی کو مدد کی ضرورت نہیں، دوسروں کا احساس کریں، برائیوں سے بچیں، سوشل میڈیا کے گند سے بچیں اور نیکی کی طرف
طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے۔ ہمیں جو بھی گھر میں یا سب کے کسی کا بھی جو مسئلہ ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں دوسروں کی طرف نیک میسیجز پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جو میری ویڈیو پہ نئے ہیں اور انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو وہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میری بھی مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اور اپنی خصوصاً دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، خوشیاں